اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هو طبيب لقلوبنا وشفيع لذنوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله. توبہ تو قبول فرما لی تھی، پھر انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم کیوں دیا؟ دیکھو علم برا ہونا چاہیے نا سوال کے ساتھ، پھر بات سمجھ آتی ہے. اول تو یہ آدم علیہ السلام سوال کریں، دوسرا کہ توبہ کا سفر نیچے شروع ہوا ہے آ کے وہاں توبہ کا مضمون ہی نہیں ہے. جنت میں توبہ نہیں ہوتی، وہ جنت ہے، توبہ ہوتی ہی جنت کے باہر. توبہ کا مطلب یہ ہے جنت سے آپ باہر ہو، کہ جنت میں داخل ہو جائیں تو الحمدللہ ہوتی ہے، توبہ نہیں ہوتی. استغفر اللہ جنت سے باہر، اور جب آپ شامل ہو جائیں جنت میں پہنچ جائیں تب. اور تو آدم علیہ السلام کو توبہ کا جو اطلاع علم دیا گیا، علم تو دے چکا ہے نا لمحے پہلے، استعمال جہاں سے آگے ہوا ایک بات. دوسرا اس میں پہلا بندہ ہے تو منظوری ہے ساری، ہر چیز منظور ہے، تو انکار بھی منظور ہے، اقرار بھی منظور ہے. جب تخلیق اول ہی ہے منظور. دوسرا آدم علیہ السلام کے تخلیق سے پہلے اللہ کریم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. ابھی واقعہ جنت کا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو تو فساد ہی ہوگا اور ہم تیری تصویر بیان کرتے ہیں. تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. گویا کہ پروگرام کے مطابق آدم علیہ السلام کا عمل اور فنکشن زمین پر ہی تھا. خلیفہ فی الجنت ہونا چاہیے تھا نا، خلیفہ جہاں ہے. اور تخلیق کا مدعا یہی ہے کہ زمین ہی کا سفر ہے، اور حضور پاک کی تشریف آوری زمین ہی کے سفر میں ہے. سارے آسمانی واقعات زمین پر ہی ہوتے ہیں. آواز میں سارے آسمانی واقعات، اور اللہ تعالیٰ کا جو پہچان، عرفان، صداقتیں جنت میں تو تھی، سارا یہاں کا سفر ہے.
تو گویا کہ عین منشا کے مطابق توبہ کا سفر جہاں ہے، توبہ منظور ہو تب بھی ایک خاص مدت کے بعد وہاں جانا ہے جنت میں جہاں سے آیا ہے. تو اس میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے. سفر عین مطابق ہوا، پروگرام کے مطابق جہاں پر آئے، اور پروگرام کے مطابق استغفار ہوا، پروگرام کے مطابق جو ہے حضور پاک کی تشریف آوری، پروگرام کے مطابق سب کا رجوع اللہ کی طرف، اور پروگرام کے عین مطابق جنت میں جانا. تو یہ اس میں تو کوئی ایسا سوال نہیں ہے، بالکل پروگرام کے مطابق صحیح چل رہا ہے. زمین کے خلیفہ زمین پر ہی آگے خلافت کریں گے. ہاں، خلیفہ کی ابتدا استغفار سے ہوتی ہے، چلو اچھی بات ہے. استغفار قبول ہو جائے تو انتہائی مقام ہے جہاں پر حضور پاک کی تشریف آوری. یہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے کہ وہ گناہ تھا، پہلا گناہ تھا یا کیا تھا، زمین پر آنے کا واقعہ کیا ہے، جنت سے نکلنے کا واقعہ کیا ہے. جیسے بیان ہوا ایسے ہی ہے. کہا گیا درخت کے قریب مت جاؤ، واقعہ ہو گیا یہاں پر تشریف لائے. جنت اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے یہ اللہ بہتر جانتا کہ جنت جو ہے وہ یہیں سے سفر شروع ہو جاتا ہے. جنت کی حد سے سرحد زمین سے کوئی ملی ہوئی ہے. زمین سے ملی ہوئی کا امکان جو ہو سکتا ہے کہ آپ کا سجدہ جو ہے نا یہ آپ کے مسجود سے ملا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کا پیشانی سر سجدے میں ہو تو بات مسجود تک جاتی ہے، خدا تک جاتی ہے نا. جی. تو گویا کہ عبادت جہاں ہوتی ہے اور منظوری وہاں ہوتی ہے. جہاں اور وہاں میرے خیال کوئی بھی نہیں ہے، جہاں وہاں ایک ہی ہے. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. فوری طور پر تم دعا مانگو، ہم منظور کرتے ہیں. دعا اور منظوری اور مانگنے والا اور دعا منظور کرنے والا قریب قریب رہتے ہیں. اس لیے یہ زمین اور وہ آسمان ایک ہی زمین ہے، ایک ہی آسمان. آسمان سے یہ زمین آسمان ہے، زمین سے وہ آسمان آسمان ہے. اس لیے کچھ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بات کیا ہے. تو اللہ کریم کام ہے کہ اللہ جو ہے وہ ماننے والوں کے یہاں قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ بہت قریب ہے. تو یہ زمین آسمان سے بعض اوقات بلند ہو جاتی ہے. آج جس زمین پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو پھر وہ آسمان ہی آسمان ہے. اس لیے یہ سوچنے والی بات ہے کہ قصہ کیا ہے. چلو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ کو اس بات سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کا آپ کا گھر زمین پر ہے تو اللہ خود کہتے ہیں بیت اللہ. تو اللہ کا گھر اگر زمین پر ہو تو پھر آسمان کسے کہتے ہو؟ گھر بیت اللہ اس کا نام ہی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر جو ہے یہ زمین پر ہے. ایک تو زمین پر 3 گھر ہے اللہ کے. ایک تو بیت اللہ شریف، ایک لامکان. لامکان کہاں ہوتا ہے؟ ہر جگہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز جو نہ ہو وہ ہے. تو لامکان میں اللہ رہتا ہے. لامکان کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک خیال جاتا ہے وہ لامکان ہی لامکان ہے. اب آپ سمجھ رہے؟ بس اللہ کی سرحد وہاں تک لامکان باہر رہتا ہے. تیسرا جو ہے وہ مومن کے دل میں رہتا ہے. جہاں مومن ہے وہاں عرش ہے، یعنی کہ قلب المومن عرش اللہ. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. تو زمین میں مومن کا ہونا اللہ تعالیٰ کے عرش کا ہونا ہو سکتا ہے. اور آسمانوں میں اللہ ہے، گھر اس کا زمین پر ہے. زمین ہی آسمان نہ ہو گئی، سوچا جا سکتا ہے. لامکان میں زمین بھی شامل ہو سکتی ہے. لامکان وہاں بھی نہیں ہوگا، یہاں بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ سارا واقعہ مربوط ہے. دعا مانگنے والے ادھر ہوتے ہیں. جسے آپ دعا مانگتے ہو رب ادھر ہے تو رزق یہاں ہے. کیا سمجھے آپ بات؟
تو اگر رب ادھر ہے تو رزق ادھر ہے، تو شاید رزق پہنچانے والا رازق بھی ادھر ہی ہو. نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ، کہنا نہیں چاہیے. بل رزق کے ساتھ رازق کا تعلق ساتھ ساتھ ہوگا، ایسے ہو سکتا ہے نا. تو صفات جہاں ہیں ذات وہاں ہے، صفات و ذات شاید اکٹھی ہو، یہ بھی سوچا جا سکتا ہے. اور پیغمبر جہاں ہے، پیغمبر بنانے والی ذات وہاں ہے، پتہ نہیں جہاں وہاں ایک ہی ہو. موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوتی ہے، بات کرنے والا وہیں کہیں نہ ہو، اور کبھی آپ کے دل کے ساتھ ہی نہ ہو. اس لیے ان باتوں کو آپ نہ سوچا کرو کہ اللہ کہاں ہے. جو غالباً جہاں اس کی ذات ہے وہیں اللہ ہے. اللہ ذات نہیں ہے آپ کے ساتھ، ہے ذات کے طور پر آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ آپ کے ساتھ صفات ہے، ذات آپ کی سمجھ سے پار ہے. موجود ذات کیا ہے؟ ذات اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن تم نے کیسے صبر کرنا ہے ذات کا؟ صفات کے ذریعے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ ہے. اس لیے آپ کے لیے ذات نہ، جہاں کی ذات ہونے کا گمان ہو جائے کہ یہ ذات اللہ ہے، وہاں سے بھاگ جاؤ، ذات نہیں ہے. یعنی کہ آپ کی سمجھ میں ذات کے طور پر کوئی چیز آ جائے، بھاگ جاؤ، یہ نہیں ہے. صفات کی حد تک مان لو کہ اس ذات میں اللہ کی صفت کا پرتو ہونے کے امکانات کا کچھ حصہ پایا جانے کا ممکنات ہے. سمجھ آئی بات؟ تو ذات ذات پر اللہ، سمجھ سے باہر رکھو. اس لیے بعض اوقات کہتے ہیں کہ اللہ کو تم سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں ہے. آسان سی بات ہے، جو ذات اللہ بننا چاہے اور وہ اللہ نہیں ہے. وہ اللہ سے ملنا ہے کہ وہاں پر یہاں آگے وہ خطرہ ٹل جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور دراصل آپ ہی ہیں، اللہ آپ ہی نہ. یہ نہیں کہنا، اس لیے نہیں کہنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں اجازت دی کہ انا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح انسان ہیں، ہم پر بھی نازل ہوتی. کہ یہ نہ کہہ دینا کہ جو آپ ہی تھا، کہ وہ میم کا پردہ جیسے کہتے ہیں ہم لوگ، بزرگ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہی ذات تھی، آپ ہی عمل کر کے، بہت سارا آپ ہی کھیل ہے. تو آپ ہی ہے تب بھی آپ نہیں ہے. آپ بات سمجھے؟ یہ نہ کہنا کہ وہ آپ ہے. یہ پردہ رہنے دیا جائے، کیونکہ کسی نے اجازت نہیں دی. اللہ کی ذات کا بیان کرنے والوں نے بھی یہ اجازت نہیں دی کہ اللہ کو یہاں مانو، لیکن ہے نہیں پھر بھی ایسا، لیکن ذات کے طور پر نہیں ہے. اور اللہ کی ذات ہے، وہ ایک ذات ہے، واحد ہے، یکتا ہے کہیں ہے، ادھر بھی ہو سکتی ہے ادھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے. کہنا کیا ہے کہ وہ ذات جو ہے نا وہ اعلیٰ ہے، بلند ہے، وہ ہو نہیں سکتی، ہے ضرور. وہ ہو نہیں سکتی تو ہے ضرور، اسی کے اندر کھیل سارا، ہے ضرور لیکن ہو نہیں سکتی. اس کا نام پر پرتو رکھا، ذل الہ رکھا، مظہر نور خدا رکھا. تو مظہر خدا بھی نہیں رکھا، پھر بھی پردہ رکھے مظہر نور خدا. تو گویا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے نا بس خدا ہی ہیں، کسی بندے کو خدا نہیں کہا گیا. اگر خدا کہنے کا حق ہوتا تو جس بندے کو خدا کہنے کا حق ملتا وہ بندہ عبادت نہ کرتا. جس بندے نے عبادت کی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. مکی بات کیا کہا آپ؟ جس بندے نے عبادت کی ہے اسے اللہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ اللہ اپنی عبادت آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے عابد جو ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، عابد اللہ نہیں ہو سکتا. تو جتنے لوگوں پر اللہ ہونے کا شک گزرتا ہے سارے عابد تھے. اب یہاں پر آگے وہ ایک خاص فرقہ جو خاص بزرگ کو علی اللہ کہتے ہیں، تو ان کو کہو کہ یہ علی اللہ ضرور ہے، پوچھ لو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھ لو کہ آپ اللہ ہو. وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ لوں، ابھی بتاتا ہوں. نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ ساری اگر نماز پڑھ رہے ہیں کہتے علی کی سب سے بڑی خوال جو ہے شہادت ہوئی نماز میں. یہ میں نے سنا، آپ ہی سنا. سجدے میں شہادت، سجدہ کس کا؟ تو اللہ کون؟
اللہ وہ جس کا سجدہ تھا، جس نے کیا وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ نہیں کر سکتا تو اللہ ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انسان ہونا بڑی بات ہے، اور اللہ کا ہونا بڑی بات ہے، اللہ کا ولی ہونا بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے نبی ہونا بڑی بات ہے. سارا کھیل نبی اور ولیوں میں ہے، تو اللہ سچ ہے نہیں ہے. جب ہونے لگ جائے تو پھر آپ یہ نہ کہنا کہ ہے، اور نہ ہونے لگ جائے تو کہنا ہے ضرور. نہیں نا بات سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی. اس کے ہونے کے لیے آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہے. آپ صبر کرتے جاؤ کہ ہے جہاں کہیں ہے. جب وہ نظر آنے لگ جائے تو پھر یہ کرنا کہ یہ نہیں ہے. سفر کرتے جاؤ، اور اس نے اللہ کے طور پر حاصل نہیں ہونا. جب بھی آئے گا مظہر ہی ہوگا، جب بھی ہوگا مظہر ہوگا، جب بھی ہوگا ولی ہوگا، جب بھی ہوگا نبی ہوگا. اللہ ہے سچ اللہ نہیں ہوگا، اور ہے یہی کہیں. وہ کہ تلاش اللہ ہے، منزل اللہ نہیں ہے یہاں پر دنیا میں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بس تلاش کے نام اللہ ہے. تلاش کرتے جاؤ، بھاگتے جاؤ، جہاں کہیں اللہ ہے، ادھر تھا ادھر تھا ادھر تھا ہے نہ. اس کا فوٹو نہیں لے سکتے آپ. اس کا باپ کو نہیں ہوگا، اس کی اولاد کو نہیں ہوگی. جو پیدا ہوا وہ اللہ نہیں ہوگا، اور اللہ کی صفات ضرور ہوں گی، بیان ہوگا، سب کچھ ہوگا. اور جس کا وصال ہو گیا وہ بھی اللہ نہیں ہوگا. جس کی اولاد ہوئی وہ بھی اللہ نہیں ہوگا. جو پیدا ہوا وہ بھی اللہ نہیں ہوگا. جس کے ماں باپ ہوئے وہ بھی اللہ نہیں ہوگا. اللہ بولتا ہے لیکن بولنے والا اللہ نہیں ہوگا. اچھا آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بات سمجھنا بڑا مشکل ہے. بہرحال اللہ کو آپ یہ دیکھو کہ توبہ کا علم بھی آپ دیتا ہے، منظور بھی آپ دیتا ہے. آدم علیہ السلام کو پروگرام کے مطابق پیدا کیا، آنا یہاں تھا. آدم علیہ السلام وہ گناہ نہ کرتے تھے، جہاں کیسے آتے؟ اور گناہ کو ثواب نہ کرنا گناہ ہی تھا، اور یہ زوال ہی ہے. لیکن عروج کیسے ہوتا؟ اس لیے زوال بھی نہ کرنا اس کو. جہاں آنا تھا، بس آنا ضروری تھا. اور اگر آنا ہی تکمیل ہے زندگی کی، اور حضور پاک کی تشریف آوری جہاں ہی ہے، تو اس لیے یہ گناہ نہیں تھا کہ گناہ کی آغاز سے نیکی کا انجام کدھر سے ہو گیا. بہرحال یہ سارے راز ہیں، ان کو آپ دیکھتے جاؤ. آدم علیہ السلام کا سفر جو توبہ کا ادھر شروع ہوا، یہ وہاں نہیں ہوا. تو علم اللہ تعالیٰ نے دیا، توبہ منظوری ہوئی، تو پھر جنت سے نکالنے کے بعد کا واقعہ. جنت پھر آدم علیہ السلام کی ہے. یہ چھوٹا سا سفر ہے درمیان میں کچھ عرصہ، کہ جہاں سے توبہ، جہاں سے بے پیغمبروں کا سفر، جہاں سے ماننے والوں کا سفر. پھر دنیا تکمیل کی طرف چل جائے گی، پھر اللہ کے روبرو حاضر ہو جائے گی. اللہ سے اللہ تک کل کائنات کا سفر ہے. یہ جب سفر ختم ہو جائے گا پھر آپ کو دیکھو گے کہ بہت ہی تھوڑا فاصلہ ہے، کروڑوں سال کا بہت تھوڑا فاصلہ، تکمیل ہو جائے گی بات. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بس مانتے چلے جاؤ. جب یہ پتہ چل جائے نا کہ جاننے کا سبب شروع ہو گیا، ذرا جان کرنا خطرہ ہو سکتا ہے. کہ کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ان پر کچھ گمراہی طاری ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے خود ہی مجھے کہا. الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ رات کو خود ہی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اس نے مجھے یہ بتایا کہ ایسے ہے. اور میں سمجھو گمراہ ہو گیا کہ لمبا چوڑا الہام کی ضرورت کو نہیں ہے. اب مطلب کیا ہے؟ الہام کی ضرورت کو نہیں ہے. اللہ کے اگر حوالے سے تم بیان کرنے لگ جاؤ بات، خطرے والی بات اب بتا رہا ہوں. اگر تم بات اللہ کے حوالے سے بیان کرنے لگ جاؤ کہ مجھے میرے اللہ نے بتا دیا ہے، تو تم نبی ہونا چاہتے ہو، جہاں سے مار کھا جاؤ. کیونکہ اللہ کے حوالے سے جو بات بیان کر رہے ہیں اس کو نبی بولتے ہیں. نبی کون ہے؟ اللہ کی خبر دینے والا. سمجھ؟ اگر تم اللہ کے حوالے سے بات کرنے لگے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں کہہ دوں کہ یہ ہونا ہے، یہ ہونے والا ہے، تو تم نبی کے مقام پر کھڑے ہو گئے، اور اس مقام پر کھڑے ہونا منع ہو گیا. جہاں سے مطلب گرو نانک وغیرہ وغیرہ لوگ سارا ایک طرف ہو گئے. تمہارے پاس کون سا مقام ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ کھڑے ہو.
آپ کو بات سمجھائی اب تک؟ اس لیے نبی کے مقام پر نہیں کھڑے ہونا. اللہ سے رابطہ کرنے کے بعد مخلوق کے ساتھ بیان کرنے والے کو نبی کہتے ہیں. وہی تھا نا مطلب یہ میرے اللہ نے یہ کہا کہ یہ واقعہ یوں ہے کہ ہمارے اللہ نے یہ کہہ دیا, اللہ نے مجھے یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ کہہ دوں. یہ نبی کا مقام ہوتا ہے. اس مقام سے بننا ہے, غالباً مقام ہی بند ہے. رہ گئی رسالت, کہ رسالت کا مطلب پیغام. پیغام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. اللہ عطا فرماتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں, اور تقسیم کا حصہ آپ کو ملتا ہے. جو کچھ علم آپ کو مل رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے آپ بتاؤ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے مطلب آل کے حوالے سے, ان کے ماننے والوں کے حوالے سے, ان کے چاہنے والوں کے حوالے سے, اور ان کے اولیاء کے حوالے سے, ان کے علماء کے حوالے سے. بس یہ حوالہ جو ہے. تو اسلام نے کام آسان کر دیا کہ براہ راست اللہ کے ساتھ آمد و رفت کا مضمون ذرا آپ پر کمزور ہو گیا, بندی ہو گیا. اب آپ کے ذمہ نہیں کہ آپ یہ بتا دو کہ اللہ کے ساتھ میری آمد و رفت ہے. آمد و رفت والا آپ کو ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو. آپ کی آمد و رفت جو ہے نا اسی ٹریفک سے ہوگی, اس لیے آپ کو بہت آسانی مل گئی, بہت آسانی مل گئی. اس لیے جن مسلمانوں نے زور لگایا اور ڈائریکٹ اللہ کے حوالے سے بات کی, انہیں کہا پیغمبر بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ نے بتایا وہ بتا دیتے تھے آگے, تو سے پیغمبر کہتے تھے. تو جتنے لوگوں نے یہ بات کی جھوٹے نے بھی ثابت ہوئے. یہ کہ جب بات نبی کوئی ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑے فتوحات ہی کرتے ہوں, 2 2 4 4 5 5 بھی آدمی مرید ہوئے, لیکن وہ جو بات کرتے سچ کے سچ. کتنے جھوٹے مطلب نبی آئے, قافلہ بھی انہوں نے بنا لیا, 200 400 5000 بنا لیے بندے, لیکن جھوٹے کے جھوٹے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کو اور مقام کو بیان کرنا نبی ہونے کے دعوے کے ساتھ یہ منع ہے آپ کو. اس لیے آپ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ اپنا بات بیان کریں. تو اللہ ہے یہیں کہیں آپ کی پیشانیوں کے ساتھ, آپ کے دلوں کے ساتھ, دلوں کی دھڑکن کے ساتھ. چلو آپ کے مشاہدے میں بھی آ جائے, لیکن آپ لوکیٹ کرنے لگ جاؤ گے تو غلطی ہو جائے گی. بات نہیں لوکیٹ کرنا کہ وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے وہ اور یہی, لیکن اللہ ہے. میرا خیال ہے وہی ہے کہ ہر کے ذات پیر و ذات حق را یک نظیر. جس نے پیر اللہ کو ایک ذات نہ مانا وہ مرید نہ ہوا. پیر اللہ ایک ہی ذات ہے, ذات ایک ہی ہو پھر بھی 2 ہیں. کیا ہے؟ پھر بھی 2 ہیں. تو 1000 ایک ہو تب بھی 2 ہیں. اور پیر بہرحال پیر ہے, اور اللہ بہرحال اللہ ہے. نبی بہرحال نبی ہے, اللہ بہرحال اللہ ہے. عبادت کرنے والا اللہ نہیں ہو سکتا. پیر چاہے کتنا ہی ہو جائے, مطلب عبادت کرنے والا اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ وہ جو عبادت نہ کرے, اسے ضرورت ہی کو نہیں. اس سے کوئی اگر بڑا ہو تو عبادت کرے اس کی. جس کا کوئی ماں باپ ہو وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا, جس کی اولاد ہو وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا, جو پیدا ہوا وہ بھی اللہ نہیں ہے, جو مر جائے وہ بھی اللہ نہیں ہے, جو وجود رکھتا ہے وہ بھی اللہ نہیں ہے, اور جو نظر ہے وہ اللہ ہو سکتا ہے, لیکن جو نظر ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. یہ راز ہے کہ نظر آتا ہے, نظر نہیں آتا, محسوس ہوتا ہے, محسوس نہیں ہوتا, ہے لیکن نہیں ہے, دیکھ سکتے ہو دکھا نہیں سکتے. آپ کو بات سمجھ, دیکھ سکتے ہو دکھا نہیں سکتے, محسوس کر سکتے ہو محسوس کرا نہیں سکتے. بس آپ کے ساتھ ہے, جیسے ہے سو ہے. تو وہ الفاظ میں 1000 بار آ جائے لیکن ڈائمینشن میں نہیں آئے گا. ڈائمینشن کا معنی وہ لمبائی چوڑائی میں. اسے کیا کہتے ہیں ترجمہ ڈائمینشن کا؟ اطراف. اس کی اطراف نہیں ہے, اس کا وجود نہیں ہے, اور اس کا وجود ہے اور وجود نہیں ہے. بولتا ہے زبان نہیں ہے, دیکھتا ہے نگاہ نہیں ہے, آنکھ نہیں رکھتا, دیکھتا ضرور ہے, سنتا ہے کان بغیر. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ کنکر آپ نے نہیں مارے, میں نے مارے. ٹھیک ہے, اسی نے ٹھیک کہا. وجود تو ثابت نہ, وجود تو پھر آپ کا حضور کا ہے کہ وہ جو آپ کے ہاتھ میں تھے کنکر وہ ہم نے مارے.
ہم ارادہ ہو سکتے ہیں آواز ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اسی کے بنتا ہوں، اپنے نہیں بنتا ہوں. اپنا تو اللہ تعالیٰ آپ کے کان سے سن سکتا ہے نا. تو یہ ہے کہ وہ کان بنانے والا ہے، سماعت کا اور فارمولہ رکھتا ہے. آنکھ بنانے والا ہے، دیکھنے کے اور فارمولے رکھتا ہے. دل بنانے والا ہے، اس کے محسوسات اور ہیں. آپ وہ فاصلوں کا پیدا کرنے والا ہے، آپ فاصلوں سے آزاد ہیں. زمانوں میں کہاں پیدا کرنے والا ہے، آپ زمانوں میں کہاں سے آزاد ہیں. انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور آپ انسان سے آزاد ہیں. تو یہ ہے مطلب اس کے بارے میں بہت احتیاط چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ٹھوس شے کو اللہ کہہ دینا، تو نہ اسے غیر مری کرنا کہ وہ نظر نہیں آتا، کیا پتہ کیا آ جائے. جب کچھ آ جائے تو آپ سے پاس رکھو، بات بتانا نہیں کسی کو. جس آدمی کو جو محسوس ہو اللہ کا چلے گا. یہ ایسی چیز ہے. اس کا اچھا بتایا فارمولہ کہ جہاں پر اس کی دیکھنا نہیں ہے اس دنیا میں، اگر دیکھنا ہے تو پھر وہ بندہ اس دنیا میں نہیں رہا جس نے دیکھ لیا. دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ باہر جو ہوتا ہے، جو ہوتا ہے. جو شخص میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو شخص آپ کو یہ کہے نا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ کو، اس کو جھوٹا ضرور سمجھنا. دیکھ کے آیا ہوں کو نہیں. جو پروانہ شمع کو دیکھ کے واپس آیا وہ مکڑی ہے. مطلب دیکھ کے واپس آنے والا مقام کو نہیں، دیکھ کے تو وہیں رہ جانے والا مقام ہے. جسے دیکھا پھر واپس کیسے آ سکتا ہے؟ واپس نہیں آ سکتا. اور یہ جو لوگ ہیں ہمارے ہاں، ایک بات یہ بھی بڑی اہم ہے، کچھ لوگ اپنے ماجوس ہے، ماجوس آدمی ایسی گپے مارتے رہتے ہیں. جس نے اللہ سے رحمت سے جو ماجوس ہو گیا نا، وہ یہ باتیں سناتے رہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا، مجھے خواب آئی، بالکل بشارت ہو گئی، اور ہم محفل میں آئے، حضور پاک کی محفل میں آئے، اللہ کے قریب ہو گئے، صاف مجھے ارشاد ملا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے ماجوس ہیں. جب آدمی ماجوس ہو جائے تو گپے لگانا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے انہوں نے بنا دیا، کوئی جھوٹا کچھ بن گیا، کوئی جھوٹا کچھ بن گیا. اب ولی کوئی ایسی یونیورسٹی تو ہے نہیں جہاں سے سرٹیفکیٹ ملے ولایت کا کہ ولی کی ڈگری لے آیا جس طرح آپ ایم اے کے پی ایچ ڈی کر لیتے ہو. اب آدمی آگے جو ولی ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو، ثبوت تو ایسا ہے کو نہیں. جو شخص جس کو بنایا گیا اس نے کبھی نہیں کہا کہ بنایا گیا، وہ اپنا فنکشن کرتا رہے گا، بات اپنی کرتا رہے گا. اور جس نے بنانا ثابت کرنا شروع کر دیا، سمجھو کہ وہ ایک کہانی بنا رہا ہے. اور جس نے محفل ثابت کرنا شروع کر دی کہ مجھے خواب میں یہ محفل ملی، وہ محفل ملی، یہ بھی ایسے ہے. بے شمار بزرگ نما لوگوں نے غیر بزرگانہ باتیں کی ہیں. یہ ایسی مطلب داستانیں لکھی ہیں کہ اسلام ہی خراب کر دیا، گڑبڑ کر دی. سارے باطنی طور پر واقعات بنا لیے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، یہ مجھے جوں اطلاع ملی، پھر اس سے دفعہ یہ اطلاع ملی. بے شمار لوگوں نے حضور پاک کے حوالے سے باتیں کی، بڑی بڑی محفلوں میں بات کی کہ محفل نمبر 1 حضور پاک کے ساتھ، دوسری محفل، تیسری محفل، وہ واقعات میں بات ایسی ثابت نہیں ہوئی. اس لیے کچھ ماجوس لوگ جو ہیں انہوں نے بہت مبالغہ رہی کی، کبھی کچھ بن جاتے ہیں، کبھی کچھ بن جاتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے، مشورہ یہ ہے کہ انسان بنتے رہنا. آپ لوگ بڑا اچھا مقام ہے، کوئی بہت کچھ بننے کی کوشش نہ کرنا. کیا انسان بنتے رہنا بہت اچھا ہے. خالی انسان ہونا بہت کافی، اس میں کوئی نمایاں ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کچھ رزق کماتے جاؤ، اور انسان کیا ہے؟ اپنے حال میں مگن رہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی بہتان نہ باندھو کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا جبکہ اس نے مجھے نہیں کہا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم لوگ سارے یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، ایسے جنگ کے زمانے میں بڑے بڑے واقعات آتے ہیں کہ ایک رکاب کے پاس آ جائے گا، ایک آدمی نے خواب میں زیارت کی اور اس کو حضور پاک نے یہ فرما دیا کہ یہ ہے، اور یہ خط آپ 14 آدمی کو اور لکھ کے بھیجو ورنہ تمہارے 15ویں دن تمہارا کھانا خراب ہو جائے گا.
اور یہ سارے کا سارا واقعہ کسی کو قرآن شریف کے 17ویں صفحے پر ایک واقعہ مل جائے گا، آپ قرآن کھولو وہاں ایک چیز پڑی ہوگی، ایسے ہوتے ہیں بے شمار بدلے بے داستان میں آتے ہیں، یہ بشارت ہوگی، یہ بشارت ہوگی۔ یہ بشارتیں جو ہے نا اپنے پاس سے بنانے والے دراصل اللہ کی رحمت سے مکمل معجوز ہو چکے۔ بشارت کی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بشارت ہی ہے ایکسٹینشن کہ اور حکومت ملے گی 99 تک ملے گی۔ پہلے بھٹو کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کو مطلب مل گئی، حضور پاک کے دربار سے فیصلہ ہو گیا کہ اس پہ نہیں جائے گا، وہ بھی نہیں رہا۔ جہاں علاقے میں 5 سال کے لیے ایکسٹینشن مل گئی، یہ بھی نہیں رہا، وہ بتانے والے بھی نہیں رہے۔ خیر سے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ماجوس مکمل طور پر ماجوس ہیں۔ آپ یہاں رہنے دو جو رہ رہا ہے، جانے دو جو جا رہا ہے، آنے دو جو آ رہا ہے۔ اب ہاں ایک بات آپ سے منسوخ کی جاتی ہے کہ ایک سیاستدان کو حضور پاک کی محفل میں چلان ہو گیا اور آپ نے معافی دلانے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ کسی سیاستدان کا حضور پاک کی محفل میں چالان ہو گیا ہے اور آپ کو وہ آیا تھا میرے پاس گپ لگانے والا، وہ ہے اس سیاستدان کا بھائی، چچا کا بیٹا ہے، چچا کا ہے، چچا کا بیٹا ہے، اور اس سیاستدان نے اس کا حصہ نہیں دیا، اس لیے وہ اس کو چلان کرانا پڑتا ہے۔ اس کا نام ہے افتخار، چلان کروانے والے کا۔ وہ کہتا ہے ادھر سے چلان ہو گیا اس کا، اور سیاستدان کا نام ہے حنیف رامے۔ وہ اخبار میں مجھے ایسے جاننے لگا کہ حنیف رامے کا باطنی طور پر چلان ہو گیا ہے، اور عباد صاحب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا چلان منسوخ ہو جائے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نہ کوئی چلان ہوا نہ میں کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، وہ بیچارہ انسان ہے حنیف رامے، اور اپنے طور پر وہ سنسیئر ہونا چاہتا ہے، کچھ کوشش کرتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن کہیں استقامت نصیب ہو جائے تو ہو جائے۔ اس کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ چلو بھائی اپنا اللہ مہربانی کرے، اور مہربانی یہی ہوتی ہے جو چیز اپنی استعداد سے زیادہ ہو وہ نہ ملے تو بہتر ہے۔ مہربانی کیا ہوتی ہے؟ اپنی ہستی سے بلند چیز نہ ملے، یہ مہربانی ہے۔ اور جتنی ہستی ہو اتنا مل جائے، یہ بھی مہربانی ہے۔ چھوٹے آدمی کو بڑی چیز مل جائے تو مہربانی سے باہر ہے۔ غریب آدمی کو سرکاری طرف ہاتھی مل جائے، جا تو کھا اس کو پال، وہ غریب آدمی کیا پالے گا اس کو؟ ہاتھی خاص طور پر فیض ہو، نانا دھونا بھی پڑے گا اس کا۔ اس لیے چھوٹے آدمی کو بڑا گفٹ نہیں ملنا چاہیے، بس یہ آسان سی بات ہے۔ اس لیے سارے کے سارے لوگ اچھے ہیں، انسان ہونا چاہیے، کوششوں کو پہلے استعداد ہونی چاہیے، پھر ہونا چاہیے۔ یہ مشہوری میں یہ کہہ رہے ہیں، سارے کے سارے جو ہے نا وہ اب ماجوس لوگ مشہوریاں کرتے رہتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، باطنی طور پر ادھر ہو گیا، یہ بس لگاتے رہتے ہیں گپے، ادھر کا ادھر ہو گیا، ادھر کا ادھر ہو گیا، ادھر کا ادھر ہو گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ عام طور پر دلیل سے عاری ہوتا ہے، تو دعوے سے بچ کے گزرنا زندگی میں۔ آپ صاحب کیا بات سمجھائی؟ دعوے سے بچنا، دعویٰ کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ کریں۔ دلیل ضروری ہے، بس انسان ہونا بہتر ہے۔ یہ واقعات بزرگوں کے ریکارڈ میں آئے، دادا صاحب کے حوالے سے وہ جوگی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ وہ جوگی نے کہا دیکھو آپ کے پاس جو کچھ ہے کمال دکھاؤ، کہ میرے پاس کمال کوئی نہیں، تم ہی دکھا۔ وہ تو اڑنے لگ گیا ہوا میں۔ آپ کہنا اچھا پھر ہمارے پاس تو کچھ نہیں، دعا کر دو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ دادا صاحب کی کھڑاویں اڑ گئی، اس کو مار مار کے نیچے لائے۔ اب وہ دعویٰ کون دیا ہے؟ اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ لوگ بھی سچے ہوتے تھے، ہندو بھی سچے ہوتے تھے، جب شکست ہوتی تھی نا تو وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اب کسی مسلمان کو بھی شکست ہو کہتا ہے تو بدلہ لینے کے لیے پھر آؤں گا، اس اندر سے مطلب ماننے والی بات نہیں۔ اچھا میری بات کلیئر ہوگی آپ کو سیاستدانوں کے حوالے سے کہ ہر آدمی کے اندر ایک استعداد ہے، ایک اس کے اندر کوشش ہے، اور ایک اس کا نصیب ہے۔ استعداد کے مطابق کوشش ہونی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے تو نصیب جو ہے کوشش کا نتیجہ کامیاب ہو جائے، یہ نصیب ہے۔ نصیب کی دریافت اپنی نیت میں کی جائے، کہاں کی جائے؟ نیت میں۔ اگر نیت میں کسی کو نقصان پہنچانا لکھا ہوا ہے تو سمجھو نصیب کی کمی ہے۔ اگر نصیحت کے اندر، اپنی نیت کے اندر
کسی کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہے تو سمجھو کہ آپ کا نصیب بہتر ہے. تو عام طور پر نیت کوئی نصیب کا ہوتا ہے، کیا رہے نصیب کیا ہے؟ نیت. تو معلوم کون کرے گا؟ تم خود ہی کرو گے. بد نصیب ہو تو تم خود ہی بتا دو کہ بد نصیب وہی ہے جس کی نیت خراب ہے، اور جو جا کے بیان کرے گا کچھ اور، نیت کچھ اور ہوگی، سمجھو نصیب خراب ہوگی. تو نصیب کا نام نیت. فیصلہ کون کرے گا؟ تم خود ہی. کوشش 1000 کرتے جاؤ، استعداد نہ ہوگی تو کوشش ناکام ہو جائے گی. استعداد کیا ہوتا ہے؟ ظرف. ظرف ہی نہیں ہے تو کوشش کیا ہے؟ جس چیز کو لینے کے لیے جا رہے ہو وہ اسے حاصل کرنے کا ظرف ہی نہیں ہے تو کوشش ضائع گاہ ہو جائے گی. اس لیے کوشش کرنے سے پہلے کسی جاننے والے سے یہ پوچھ لو کہ میں اس کام کے لیے کوشش کر رہا ہوں، وہ تمہارے ظرف کو دیکھ کے بتا دے گا کہ یہ کوشش نہ کر، یہ کوشش تو کر لے، ایسے تمہیں بات مل جائے گی. اس لیے کوششوں کو رائے گاہ نہ ہونے دو. یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں رائے گاہ ہونے والی کوششوں سے بچا، ہمیں ان گناہوں سے بچا جو دل کو پتھر کر دیتے ہیں، جو دل سے تاثیر چھین لیتے ہیں. وہ گناہ جو دعاؤں سے اثر چھین لیتا ہے اس گناہ سے بچا. گناہ سب سے بچانا چاہیے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دعاؤں سے تاثیر چھین لیتے ہیں. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بد نصیب کر دیتی ہیں. یا اللہ ان غلطیوں سے بچا جو ہمیں بد نصیب کر دیں، ان گناہوں سے بچا جو ہماری دعاؤں کو تاثیر سے محروم کر دیں، ایسی لغزشوں سے بچا جو ہمارے لیے منزل خراب کر دیں. اس لیے ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے ہمیں اچھی نیت عطا فرما. سب سے پہلے نیت کا فیصلہ ہم نے خود ہی کرنا ہے کہ اگر تم لوگوں میں شہرت چاہتے ہو تو نیت کمزور ہے، اگر تم دنیا میں ٹھہرنا چاہتے ہو تو نیت کمزور ہے. تو نیت کا تعلق کیسے ہے کہ تم زندگی کے خاتمے پر کیا نام رکھ کے جانا چاہتے ہو اپنا. جب تم وصال کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگو، اس وقت تمہارا اصلی نام کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ کون تھا. یہ اگر خالی ڈاکٹر MBBS تھا تو کیا تھا؟ اس میں ہندو ہو یا مومن ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا ایک کلینک تھا تو پھر کافر کا کلینک بھی ہو سکتا ہے، مومن کا بھی ہو سکتا ہے. مومن ہونے کے حوالے سے کوئی خاص کام کر جائیں، خاص کام اللہ کے دین کا، خاص کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا، خاص کام کو یہ دیکھے یہی ہے ساری. جاتے جاتے کسی کے ساتھ نیک سلوک کر لو، جاتے جاتے کسی باپ کو راضی کر لو، جاتے جاتے ماں کو راضی کرو، جاتے جاتے کوئی اور کام کر لو، جاتے جاتے سرمایہ حاصل کیا آپ سرمایہ اللہ کی راہ میں لگا دو، جاتے جاتے تو جہاں کی نیکی بن جائے گی، یہ دنیا ہی نیک بن جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ مرتے وقت کیا کر کے جانا چاہتے ہو، کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، کیا ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو. اس کا فیصلہ زندگی میں کرو. ہاں بھائی بولو آپ نوجوان لوگوں. تو اللہ تعالیٰ کے نے جو آدم علیہ السلام کی توبہ اور منظوری فرمائی وہ جہاں کی بات. ہاں بولو سوال. افضل بولو. جو نصیب میں لکھا ہو اگر کوشش نہ کی جائے پھر بھی وہ حاصل ہو جائے. ہاں اگر نصیب میں لکھا ہوا ہے تو کوشش کرنے میں تم مجبور ہو جاؤ گے، مجبور ہو جاؤ گے. میں 1000 کہوں گا کوشش نہ کرو تم ضرور کرو گے. اور کچھ ایسی نصیب ہوتے ہیں جو کوشش سے بچائے گا تمہیں. کوشش نہ کرو. آپ کوشش کرنے میں گھر سے جانا چاہتا ہوں، کوشش کرنا چاہتا ہوں، تو یہیں ٹھہر، محبوب ہے تو جہاں مل جائے گا. اب یہ جو کوشش نہیں کی آپ نے تو اصل میں یہ کیا نصیب بن گیا. مجھے آج کے دن میں چاہتا تھا تم سے ملنا، حافظ صاحب سے، سب لوگوں سے ملنا، میں کہاں کا پھرتا رہتا. میں نے کوشش بند کر دی. کیا کر دیا؟ کوشش بند کر دی، آرام سے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا تو آپ آ گئے. یہ الگ ہے. بعض اوقات کوشش بغیر ہی نصیب ہو جاتا ہے. تو آپ ذرا نیت اچھی رکھو اور بھروسہ رکھو اپنے نصیب پر، تو کوشش کے بغیر ہی ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا. تو کچھ نصیب کوشش سے ہوتا ہے، کچھ کوشش کے بغیر ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے واقعات ہیں. جس طرح اس نے پرندے کو کوشش کے بغیر اڑنا سکھا دیا، بغیر کسی اسکول کے. ورنہ ہونا چاہیے چھوٹا بچہ پرندے کا جائے اسکول میں داخل ہو، نرسری پرائمری وغیرہ وغیرہ، فیسیں دے اس کے ماں باپ، پھر جا کے کہیں اڑنے کا سیکھے مضمون میں، پھر بھی مطلب کچا ہی رہے.
پھر وہ بڑا ہو جائے، پھر وہ یونیورسٹی کا انٹرنیشنل امتحان ہو، پھر جا کے پرواز کے قابل ہو۔ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تیسرے چوتھے دن بدلے پڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ یہ کون سا اسکول ہے؟ یہ نصیب کون سا ہے؟ کوشش بغیر والا۔ مچھلی کے جائے گنتا رہا ہے، پورا محاورہ ہے، مچھلی کے جائے گنتا رہا ہے۔ اس کا مچھلی کا جو پیدا ہونے والا ہے، اس کو تیرانا کس نے سکھایا؟ خود بخود ہی تیرا۔ تو اس لیے اور نصیب جو ہے نا، یہ اصل میں نصیب یہ ہے کوشش کے بغیر۔ دوسرے طریقے میں کوشش بھی نصیب ہے، اور یہ توفیق الہی ہے۔ تو کوشش بعض اوقات، میں جو بتا رہا ہوں یہ ہے کہ بعض اوقات کوشش ہی تباہ کرتی ہے۔ گناہ گار کوشش کے ساتھ گناہ کرتا ہے، تو وہ کوشش جو ہے اس کو تباہ کرنے والی ہے۔ گناہ کی تلاش میں جائے گا، چور گناہ کی تلاش میں جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، آدھی آدھی رات کو گھر سے غائب رہتا ہے، دوڑتا ہے کرتا ہے، تو گناہ کی تلاش میں آدھی دنیا پھر رہی ہے۔ قاتل پھر رہے ہیں، چور پھر رہے ہیں، جواری پھر رہے ہیں، گنڈے پھر رہے ہیں، بدماش پھر رہے ہیں، تلاش، نیت بد ہے اور سفر ہو جاری ہے۔ یہ کوشش ہے جو ہے نا ساری کی ساری رائے گاہ ہے۔ اس لیے اگر اچھی نیت ہو جائے تو پھر کوشش صحیح کوشش ہو جائے تو نتیجہ کچھ نصیبی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوشش بد نتیجہ نکالتی ہے تو بہتر ہے وہ کوشش ترک ہو جائے۔ میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ جو ملنا ہے تو کوشش کے بغیر بھی مل جانا، اگر آپ کا توکل قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، بار بار فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کر کے بیٹھ جاؤ، بھوکے نہیں مرو گے۔ عام طور پر دنیا کے اندر جتنی شہرت والے لوگ ہیں وہ پہلے تنہا بیٹھے سارے، آپ کوشش کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے اللہ کے فضل سے دعا کر رہے ہیں، چلو غار راہی لے لو، ابھی یہ بیٹھنے کا زمانہ ہے، بیٹھنے کا زمانہ ہے، اور جب نکلنے کا زمانہ آیا تو پھر صدیوں میں نکل گئی بات۔ اس لیے کوشش یہ نہیں ہوتی کہ آپ پیدل چل رہے ہو، کوشش ہوتی ہے خیال کا درست کرنا، اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا، یہ بھی کوشش ہے۔ ہاں باقی لوگ بولو، اچھا کیا بولو، کیا کہتے ہیں نوجوان لوگ؟ بولو کسی کا سوال ہے، اونچا آواز کے ساتھ۔ کسی اور کا سوال ہے۔ ہاں وہ عیسائی تھا تو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کہا، اس نے کہا کہ علیہ السلام صاحب نہ کرو، نبی ہمارے لیے اسلام کی دعا مانگتا ہے، ہم اس کے لیے نہیں۔ یہ عیسائی نے کہا جو بھی کہا، بائبل میں لوگوں میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام آیا۔ علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ پر سلامتی۔ اگر اس پر سلامتی کہی جائے، ہم تو خیر اسلام کے والے سے کہتے ہیں نا، تو ہمارے لیے تو یہی حکم ہے کہ سب جو ہے نا ان پر سلامتی کا ہونا چاہیے، انبیاء علیہم السلام۔ تو اگر نبی سے ہم پر سلامتی بھیجتے ہیں تو پھر تو ہمیں بڑا فرض ہے کہ ہم بھی سلامتی بھیجیں۔ پھر تو یہ تو بہت بڑا ضروری بات ہے کہ نبی ہمارے لیے سلامتی بھیجے اور ہم اس کو آگے سے جواب نہ دیں اسلام کا۔ نبی ہم پر سلامتی بھیج رہا ہے اور ہم اس کو آگے سے کیا آگے جواب نہ دیں۔ اللہ بھی جواب دیتا ہے آگے سے کہ نبی مطلب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے وسلام علی نوح وسلام علی ابراہیم، ایسا آپ تک قرآن پاک میں کہ ان پر سلامتی ہو، ان پر سلام ہو۔ تو یہ تو بڑا ظلم کی بات ہے کہ نبی سلامتی بھیجے اپنی امتوں پر تو امت آگے سے مطلب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ میں بھی درود کرتا ہوں، تم بھی درود بھیج دیجو۔ اس لیے انہیں کو تو اپنے نبی پر سلامتی نہ بھیج تو ہم تو اپنے عیسی علیہ السلام پر بھیجیں گے۔ عیسی علیہ السلام ہمارے ہیں نا، اس کے کیا لگتے ہیں، وہ تو منسوخ ہو گیا۔
عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ہی سب کو مطلب اسلام میں داخل کرا دیا گیا. یہ ہوتا یہ تھا کہ ایک دین ہوتا، ایک نبی آتے، لوگوں کو ایک راستے پہ چلاتے، وہ اسلام ہی ہوتا تھا. اگلا نبی آتے اس کے حوالے کو کر دیے جاتے، وہ سارے شامل ہو جاتے. جو بچ گئے وہ سارے یا منافق ہو گئے، یا متروک ہو گئے، یا کچھ اور ہو گئے، یا خارجی آئٹ ہو گئے، الگ ہو گئے. اور پھر وہ شامل ہوتا ہوتا سارا قافلہ مسلمانوں کا کہاں آیا؟ پھر اسلام میں داخل ہوا. یہ سارے ان انبیاء کی کوشش ہے نا علیہ السلام کی، کہ جہاں تک مطلب بات آئی ہے. اس لیے ایسا بندہ جو نیا نبی کو نہ مانے، پچھلے نبی میں رہے، وہ متروک ہو گیا، آبسلیٹ ہو گیا. کیونکہ نبی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگلے نبی کے ساتھ جا کے استقبال کرو، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ، پھر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو جو یہ کہے کہ میں اگلی نبوت نہیں مانتا، پچھلے نبی کو مان رہا ہوں، وہ کوئی ضدی سا آدمی ہے، کمزور آدمی. اصلی عیسائی اور اصلی یہودی سے مل گئے ساتھ. تو یہ شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انبیاء آتے ہیں تو پھر سب سے بعد میں آنے والے نبی کے ساتھ شامل ہو جاؤ. راستہ یہی ہے. اس لیے اس کا لاجک نہیں ہے، کمزور آدمی، دلیل کو نہیں. اور بولو مسٹر علی، بولو. حضور یہ جو نظریہ ہے کہ خالق کے لیے مخلوق، کیا سر یہ جو نظریہ ہے کہ خالق کے لیے مخلوق کو ترک کرنا، کیا کہتے ہیں؟ سر یہ کہتے ہیں خالق کے لیے. خالق؟ جی خالق. ہاں، کیا مخلوق کو ترک کرنا. ابھی سوال پورا نہیں سر ہوا. اس میں سوال یہ سر کہ یہ ترک کرنا جو ہے یہ کس سینس میں ترک؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ سر یہ جو اکثر مجھے آواز نہیں آ رہی. سر میں زور سے بول رہا ہوں. سر یہ کہتے ہیں نہیں، زور سے نہ بولو، الگ الگ لفظ بولو. الگ الگ بولنا چاہیے. ہاں. یہ کہتے ہیں نا کہ مخلوق کو ترک کرنا جو ہے، مخلوق کو کیا کرنا؟ ترک کرنا. مخلوق کو ترک کرنا. جی. ہم؟ تو سر یہ کیا سوال پورا کرو نا. سر یہ تصوف میں سے اکثر سوال پورا کرو نا. سر یہ پھر ترک کرنا جو ہے یہ سوال پورا کرو. کیا سر یہ ترک کرنا جو ہے یہ ترک کرنا جو ہے کس سینس میں ہے؟ کس سینس میں ہے؟ یہ ترک کرنا کون سا؟ سر یہ سوال پورا پھر بناؤ. سر یہ کہ تصوف کے اندر سر سوال پورا بناؤ نا. ہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ دیکھو تو سر سوال پورا کہاں سے شروع ہے؟ یہ بیان ہوتا ہے. اب میں بول رہا ہوں تیرے سوال کو، اچھا جی. اب سوال پھر سے بولو. ہاں یہ بولو. سر یہ بیان جو ہوتا ہے یہ بیان ہوتا ہے کیا کہ مخلوق کو ترک کر کے جو ہے وہ ترک کر کے جو وہ خالق کی طرف سفر ہوتا ہے. خالق کی طرف سفر ہوتا ہے. تو سر یہ ترک کرنا جو یہ ترک کرنا جو ہے سر یہ کس معنوں میں ہے؟ یہ کن معنوں میں ہے؟ کس نے استعمال کیا؟ سر یہ اکثر سننے میں یا پڑھنے میں آتا رہتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتا ٹھیک ہے. ہاں آپ بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ بنانا نہیں آیا، بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات ٹھیک کہہ رہا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہی بنا حضور یہ میرے خیال میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہستیاں یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں اور یا اللہ جنہیں بعد میں کہا جاتا ہے، وہ عام لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں. اچھا تو اس پہ ان کو کچھ پوچھنا یہی ہے. چاہتے ہیں. کیوں مسٹر علی نہیں سر اس سے تھوڑا مختلف ہے؟ بتاؤ نا سوال. سوال کیا ہوا؟ ہاں سوال کرو نا، کھل کے بتا کرو. مخلوق سے ہاں بولو، ڈرو نہیں بولو. سر مخلوق سے قطع تعلق. قطع تعلق کرنا ہاں یا اعراض کرنا مخلوق سے. ہاں سر تو یہ کن معنوں میں اعراض کرنا یا ترک کرنا یہ استعمال ہوا ہے. جی. استعمال کس نے کیا یہ بتانا پہلے. سر یہ مثلا سر کشف معجوب میں بھی یہ استعمال ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ سر کئی مقامات پہ اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کی طرف جانے کے لیے جو ہے یہ مخلوق کو چھوڑنا اس طرح کا یہ نہیں ہے. اچھا آپ بولتے جاؤ خود ہی، کیا میں نے اس کا ہاں سر میں اور کوئی اور میری مدد کرتے تھے.
نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ یہ رہے مثلاً اگر آپ معمولی سی بات ہے حج کرنا چاہو، حج ایک خاص فنکشن ہے، تو حج کرنے کے لیے گھر چھوڑنا پڑے گا، یہاں سے جاؤ گے نا، کیوں؟ سفر ہی ایسا، کہیں جانے کے لیے بہت سارے چیزیں چھوڑنی پڑتی، دکان پر جانے کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اب کیسی بات ہے؟ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں ہاسٹل میں جا کے رہنا ہے، کیوں؟ کہ سب سے الگ ہو گئے کمرہ، کہتے کیوں بھی کر دو، ڈارمیٹری میں نہیں رہتا، کیوں؟ کہتے سب سے الگ ہو جائے، پڑھائی ٹھیک ہو جائے گی۔ کسی ایک خیال میں آرٹسٹ ہوتا ہے، پینٹ کرنے والا، بنانے والا، اسے کہا جائے کہتا مجھے علیحدہ اسٹوڈیو دے دو، ایک خیال میں یکسوئی۔ جو یکسوئی والے ہوتے ہیں وہ عام طور پر باقیوں سے الگ رہتے ہیں۔ گانا گانے والا جو ہے نا اپنے اوزار، ہتھیار، طبلہ، سازی الگ کمرہ بنا لے گا، پوئٹ الگ بیٹھے گا، اور عابد جو ہے وہ الگ رہے گا۔ اللہ کی طرف جانے والے مخلوق کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتے، کیونکہ مخلوق پھر وہی بات ہے، کمانا، کھانا، جھگڑا، لینا دینا، بھائی برادری، قبضہ، قصہ، مکان، سامان، کرایہ یا اس کی خرید و فروخت یا پراپرٹی ڈیلنگ، یہی ہے مخلوق۔ کیا ہوتی ہے؟ اور تو کام ہی کو نہیں ہے مخلوق کا، یہی جھگڑا رہے گا، کہیں جھگڑا دال چپاتی کا، کہیں قصہ سنگی ساتھی کا، سارا وہی واقعہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان سب لوگوں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے، مطلب یہ ہے کہ ان کی توجہ چھوڑ دی، ان کی طرف زیادہ مطلب دلچسپی نہ رکھی، اور اپنا وقت جو ہے نا ہمہ وقت اس کی طرف لگا دیا۔ باقی کام ہوتے رہتے سارے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ باقی کام نہ کرو، آپ کی دنیا اور ہو گئی ہے۔ پرانے زمانے میں تو لوگ گھر بھی چھوڑ جایا کرتے تھے، اور وہ تلاش میں نکل گیا۔ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے، دور اور آگے، وہ کسی اور ملک میں چلے جائے، آپ کسی اور ملک میں پھر جانے کا ویزے کا پروگرام اور یہ پروگرام اور پروگرام، بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ بہرحال کسی ایک خیال میں چلنے والا باقی کے خیالات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ایک خیال میں پہلے پتہ کر لو، اس کی عبادت کر لو، دیکھ لو، تحقیق کر لو، علم تحقیقی حاصل کر لو، اس کی تصدیق کروا لو، پھر وہ آیا مخلوق کے پاس آ رہے۔ کون ہے؟ مخلوق کے پاس ہے۔ تو حاصل جو ہے تنہائی میں کیا، اور جو حاصل ہو گیا تو پھر بانٹ رہا مخلوق میں جا کے، بلکہ اس حد تک مخلوق ہے کہ لنگر پکائے تو بڑی بڑی دیگیں پکائی ان لوگوں نے، مخلوق کو بلاتے رہے، آؤ بھائی آؤ بھائی، نہ ماننے والے بھی آؤ، ماننے والے بھی آؤ، چھوٹے بھی آؤ، بڑے بھی آؤ، بلایا۔ اس لیے طلب کا سفر، تلاش کا سفر ہوتا ہی تنہا ہے، اور حاصل جو ہے نا یہ تقسیم ہوتا ہے ان میں، کن میں؟ سنگت میں۔ طلب کا زمانہ تنہا ہوتا ہے، طلب کو درد کہہ لو، درد تنہا ہوتا ہے۔ درد میں کون شریک ہے؟ اور بھی ایک فنکشن سارا درد کا فنکشن میں آتا ہے، کہتے میلہ ہے آپ آ جاؤ، ولیمہ ہے آ جاؤ، دعوت ہے آ جاؤ، پکا ہوا ہے، دیگ پکا ہوا ہے آ جاؤ، کہتے آج سر درد پکا ہوا ہے، آج دل کے پھوڑا ہے، جل رہا ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ درد تنہا ہوتا ہے تو خوشی جو ہے نا اس میں محفل لگ جاتی ہے۔ تو درد کا زمانہ تنہا ہوتا ہے، سیف الملوک ہے نا، سیار کا زمانہ ہے درد۔ حاصل جو ہے پھر وہ جشن کر لو، جو مرضی کر لو۔ یہ لوگ جو ترک کرتے تھے دنیا کو، جب حاصل کیا تو پھر انہوں نے میلے لگائے، بڑے لگائے میلے۔ آج تک میلہ قبروں میں لگا پڑا ہے، ان کے بازار میں لگا ہوا ہے۔ کوئی فقیر کا آستانہ لے لو، ڈھیروں ڈھیر بندے جاتے ہیں، لوگ پاگل ہیں، یہ کیا نہیں جاتے، وہاں تو قبر ہے، کہتے تم نہیں جانتے کیا ہے، بس جاتے ہیں، سمجھ آئے تب جاتے ہیں، نہ آئے تب بھی جاتے ہیں۔ تو یہ اتنے مطلب مخلوق کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے کہ ایک دفعہ مخلوق تو چھوڑی ہے انہوں نے، لیکن اب مرتے جہاں تک مرنے کے بعد نہیں چھوڑتے۔ اس لیے مخلوق سے مراد یہی ہے کہ نکل جاؤ، اپنا حاصل کر لو۔ یہ جس سے امتحان سے پہلے آپ دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہو، پھر امتحان کے بعد پاس آ گیا، فرسٹ ڈویژن آ گئی، پاس ہو گئے، آپ مخلوق میں رہو۔ امتحان سے پہلے الگ نہیں جاتے، پڑھتے نہیں، آپ نے نہیں کیا، ہم نے سامنے نہیں کیا، میں پہلے تھوڑا سا الگ ہو جائے گا۔ آج کل جو آدمی امتحان سے پہلے بھی الگ نہ ہو، پھر رزلٹ تو پتہ چل جاتا ہے نا کیا ہے۔ تھوڑا سا پڑھا کرو تنہا بیٹھ کے۔ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی دید کی تلاش ہے نا تو الگ بیٹھ،
تو ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. تنہا تو یہ اچھا کرتے تھے یہ لوگ، پھر آتے نہیں لوگوں کے لیے تھے جن کو چھوڑا تھا. اس لیے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. نمبر 1 آج کے دن گپے نہیں لگانی. گپے کیا دی کہ مجھے یہ اللہ نے دے دیا، اللہ نے وہ دے دیا. ایسے لوگوں کو مروب کرنے کے لیے کوئی جھوٹی کہانی مت بناؤ. ملاوٹ نہیں کرنی. افضل کیا کرنا ہے؟ ملاوٹ نہیں کرنی. سچی کہانی بنا. اللہ ہے، ہاں سچی کہانی بھی دھیمی رکھو. اللہ ہے کہیں کہیں ادھر ادھر آسے پاسے، اسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا. اچھا، یعنی کہ آپ یہ سمجھو کہ آپ اللہ کے قریب ہو یا اللہ آپ کے قریب ہے، دیٹس آل. کہاں ہے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ارد گرد کہیں نہ کہیں ہے، کہ بس اپنے ماحول میں ہے، اپنے قریب ہے. کہاں ہے یہ نہ کہنا کہ یہاں ہے. یہاں کہو گے تو پھر گمراہ ہو جائے گا. ہے کہاں ہے؟ ہما حال ہما جیت، ہر وقت ساتھ ساتھ، نال نال، ہاں ہر لمحہ. اب یہ لیکن ہے کون، کہاں ہے؟ بلکہ تو یہ تو پتہ نہیں چلا. ہے تو پاس ہی، یہ کہاں ہے یہ نہیں پتہ. جس طرح آنکھ کے اندر بینائی ہے، کہاں ہے یہ نہیں معلوم. آپ جسم میں جان ہے کہاں یہ نہیں معلوم کہاں ہے. آپ کے ساتھ ایک روح ہے کہاں ہے نہیں معلوم کہاں ہے. ایک خیال ہے آپ کے ساتھ، خیال کہاں ہے یہ بھی نہیں پتہ کہاں ہے. بینائی نہیں پتہ کہاں ہے، روح نہیں پتہ کہاں ہے، جان کا نہیں پتہ کہاں ہے. خوشی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے پر ہے کہاں، غم کہاں یہ معلوم نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم نہیں تو اللہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے بھی کہاں پر ہے. اس لیے ہے کہیں نہ کہیں. شاہ رگ سے قریب لگتا ہے، شاہ رگ سے قریب ہے پر لامکان میں ہے. کہ لامکان کہیں شاہ رگ کے اندر ہی ہوتا ہے؟ نہیں جی، اندر کہاں ہو سکتا ہے. شاہ رگ کے ہمیں کاٹ کے دیکھا بندہ اندر سے نہیں نکلا. بندے کو کاٹ لو تو اللہ نہیں ملتا. آپریشن نہیں کرتے یہ بیچارے اسپتالوں میں، اللہ تو نہیں اندر سے نکلتا. تو ہے شاہ رگ سے قریب. شاہ رگ تو ہی ہوتی شاہ رگ. تو شاہ رگ دل کا نام ہوگا. دل کے اندر اللہ نہیں ہے. دل کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہے دل میں. مومن کے دل میں، درد والے کے دل میں، طالب کے دل میں. ہوتا کہاں پر ہے یہ معلوم نہیں. تو اللہ یاد ہے، اللہ درد ہے، اللہ احساس ہے، اللہ وجود ہے، اللہ ذات ہے، اللہ ارد گرد ہے، اللہ فاصلے کا نام ہے، اللہ خیال کا نام ہے. کچھ پتہ نہیں. بس یہ اس کو وہی جانے وہ کیا ہے. ہے ضرور بس. خالق ہے اتنا بلند پیدا اس نے یہ مخلوق کی ہے. اندازہ لگا اب یہی مخلوق اس نے پیدا کی ہے. شاید یہی مخلوق کی اچھی ہو. ثبوت تو یہ ہوتا ہے یہی اچھی ہے. اور جتنی مخلوقات ہیں ان کو ہم نے دیکھ لیا سب سے اچھا یہی ہے. انسان کو بہت اچھا تو نہیں ہے لیکن یہی اچھا سب سے بڑا ہے. اس کے علاوہ باقی مخلوق سے یہی بہتر ہے. اور کہیں جاندار مخلوق ہی کو نہیں. اس انسان کے لیے اتنی بڑی وسیع کائنات کو بے جان رکھا گیا. جان اس کو دی ہے. اب بڑی جان والا ہے اور یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا. بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اتنے بڑی کائنات کے اندر انسان کو پیدا کرنا اور اس کو آنکھیں دینا، اس کے دیکھنے کے لیے چھوٹا سین بھی نہیں بنایا. کروڑ آستاروں کا منظر اور پس منظر دکھایا. اس کو کیا دکھایا؟ آپ آؤ ہم آپ کو تصویر دکھائیں گے، آپ بڑے خوش ہو جائیں. وہ تصویریں دکھائی انہوں نے. اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو آنکھ دیتا ہے، کہتا ہو تمہیں جلوہ دکھاتے ہیں. جلوہ کیا دکھایا؟ یہ کائنات، سورج، چاند، ستارے پتہ نظر آئے کہ نہیں آئے، دن اور رات اور درخت اور شجر اور حجر اور وحوش اور طیور سب کچھ دکھایا. دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اور پھر انسان دکھائے، پھر چہرے دکھائے، پھر لوگوں کی افلاطونیت دکھائی، پھر ناراض ہونے والے دکھائے، لڑنے والے دکھائے، جھوٹے دکھائے، سچے دکھائے، کیا رونے کی دکھائی ہے. پھر کہتے چلو واپس چلے. اور اس کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہیں ہے اس کے پائے کی. پھر یہ انسان جو ہے نا شاید بہت کچھ ہے اور اس اللہ کے حوالے سے بہت کچھ ہے. پھر اس نے دریافت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو. اس لیے بڑے احتیاط کی بات ہے، بڑی ضروری بات. اسلام نے راستہ بتا دیا، اس پر چلتے جاؤ غور کے ساتھ. یہی ہے کل کائنات کے وسعتوں میں یہ ہے زندہ انسان.
اور ان انسانوں میں سب سے بڑے انسان اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اب آپ لوگ دیکھتے جاؤ کہ اب کیا ہو رہنا چاہیے پر ہے کچھ دن تک آپ نے پھر چلے جانا ہے. آئے کہاں سے اور جائے گئے کہاں یہ نہیں معلوم. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی فیصلہ ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے. اللہ آپ کی عبادت میں ہوگا, آپ کے خیال میں ہوگا, آپ کے آس پاس ہوگا, ہوگا ضرور ہوگا, ہے ضرور, لیکن اسے لوکیٹ نہ کرنا, یہ نہ کرنا وہ اللہ چاہ رہا, بس وہاں سے پورا ہو جائے. مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے, بہتان نہیں باندھنا, جھوٹا مشاہدہ نہیں کرنا, کبھی بات کو تحقیق کے بغیر نہیں کرنا, سنتے چلے جاؤ سنتے چلے جاؤ, جو نیکی ہوتی ہے کرتے چل جاؤ. نصیب کیا ہے؟ نیت کا نام. نصیب کیا ہے؟ نیت کا نام. نیت اچھی نصیب اچھا, نیت اچھی نصیب اچھا. نتیجے کا نام نصیب نہیں ہے, نیت کا نام ہے. نصیب کس کا نام ہے؟ نیت کا. نتیجہ نا نیت. اگر نیت اچھی ہوگی تو بس سمجھو کہ نصیب اچھا ہوگا. وہ آپ کا شعبہ جو کافروں کے ساتھ مشترک ہے اس میں آپ کی ایمان کی ججمنٹ نہیں ہوگی. کون سا شعبہ جو کافروں سے مشترک ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب گاڑی کافروں کے ساتھ بھی وہی ہے, ہمارے ساتھ بھی وہی بیہیو کرتی ہے, پیشہ وہی بیہیو کرتا ہے, اور پڑھائی وہ بھی کافر اس کتاب کو پڑھتے ہیں, بلکہ کافروں کی لکھی ہوئی کتابیں ہم پڑھتے ہیں. بڑا افسوس ہے ہمارا کتابیں جو ہے نا انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں, انگریزی ساری انگریزوں نے لکھی ہے. یہ بڑا ظلم کی بات ہے, یہ تو کافر ہو گیا ہم لوگ. نہیں کافر نہیں ہوئے, بس جو اس کے علم کی بات ہے, پڑھتے جاؤ. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا خیال کیا ہے. کافروں کے ساتھ مشترک بات میں ایمان نہیں جج کرنا کہ یہ چیز کافروں کے پاس بھی ہے تمہارے پاس بھی, یہ کوئی بات نہیں ہے. ایمان کیا ہوگا؟ یہ بس خاموشی کے ساتھ چلتے جاؤ, دعا کرتے جاؤ, شور نہیں بچانا. مخلوق کو ترک کرو خالق کے لیے. خالق کے پاس پہنچو گے, اس کے سال میں جاؤ گے, پھر وہ مخلوق کے پاس بھیج دے گا. خدمت کرو. تو مخلوق کو ترک کرنا خالق کے لیے بھی ٹھیک ہے, مخلوق کی خدمت کرنا خالق کے لیے بھی ٹھیک ہے, مخلوق سے محبت کرنا بھی ٹھیک ہے. نیت کی بات ہے. نیت اللہ ہو تو جو تمہارے خیال میں آتا کرو. مخلوق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو رہو, خدمت کرنا چاہتے ہو کرو, چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑو. نیت اللہ ہے تو پھر بغیر فارمولے کے آپ اللہ کی طرف چلتے جاؤ. فارمولہ وہ اسلام والا ہی ہے. وہ کیا ہے؟ بس آپ چلتے جاؤ, عبادت کرتے جاؤ, یاد کرتے جاؤ. اور بھی بات, ایک سوال اور آئے گا, آپ ہی بولو. یہ جواب ہے اس کا. ہاں حافظہ, مجھے تکلیف کے وقت کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ کیا آزمائش اور سزا یا ابتلا یا سزا؟ ہاں دیکھو, اگر تکلیف یا غم یا مصیبت یا پریشانی یا حادثہ یا موت یا زندگی, اگر پریشانی یا تکلیف آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو وہ انعام ہے. اگر پریشانی میں آپ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سزا ہے. سزا تقرب نہیں دیتی, وہ سزا تو مطلب ختم اللہ علی قلوبہم اور ثقیل کر دیتی ہے. تو جو غم آپ کو اللہ کی طرف دوڑا دے وہ غم انعام ہے. جو خوشی بھی آپ کو اللہ سے دور لے جائے وہ خوشی بھی سزا ہے. آپ یہ دیکھو کہ اس وقت جب تکلیف میں ہے تو آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ دل اللہ کی طرف لگ رہا ہے محبت کے ساتھ, صرف دعا کی نہیں محبت کے ساتھ. آپ واقعی اللہ کی طرف جھک گئے اس وقت, وہ تکلیف جو آپ کو جھکا گئی ہے اس کا شکر ادا کرو. اس خوشی سے بچو جو تمہیں گمراہ کر گئی, جو اللہ سے دور لے گئی. اس لیے کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ قریب ہو گیا تو وہ بہتر ہے. باپ نے مارا بیٹے کو چپیڑ, بیٹا باپ کا تابع دار ہو گیا, چپیڑ بڑی اچھی چیز ہے. بیٹا گھر سے باہر نکل گیا, وہ چپیڑ دی تھی پھر عذاب تھا. تو چپیڑ کون سی اچھی ہے؟ جس نے اطاعت سکھا دی. تو وہ غم جو تمہیں اور اطاعت سکھا گیا وہ غم مبارک ہو, اور وہ غم جو تمہیں باغی کر کے چھوڑو کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو وہ سزا ہے.
सजा में दिल सख्त हो जाता है और इनाम में दिल नरम हो जाता है। आप इस दिल की कैफियत से जज कर लो। आप इधर पढ़ो दुरूद शरीफ। बार बशोयम दहन बमुश्क गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहत वल मरद वल अलम इसमुहु मक्तूबुम मरफूउम मशफूउम मनकूशुन फिल लौह वल कलम सय्यिदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुहक्करुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सद्रिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहिज़्ज़ुलम जमील शयम शफीअल उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकबुहु वल मिराज सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु वक़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूब मक़सूदहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यिदिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन शफीअल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतिन लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फुक़राए वल गुरबाए वल यतामा वल मसाकीन अग़िस्ना 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 या रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग़िस्नी या हबीबी 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न सय्यदना अब्दुल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व
वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Min rahmatik.